السلام علیکم۔ شعبہ اردو ڈپارٹمنٹ SCRS کالج سوائی مادھوپور کے اس یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر ہمارے MA فائنل اردو کے طلباء کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیوز میں MA فائنل کی اسکیم کے بارے میں بات کی تھی، جس میں سے ہم نے پیپر 5، پیپر 6 اور پیپر 7 کے بارے میں آپ لوگوں کو جانکاری دی تھی۔ آج ہم MA فائنل میں 9 پیپرز میں سے پیپر نمبر 8، پیپر 8 کی بات کریں گے کہ یونیورسٹی میں اس پیپر میں کن کن پیپرز کو شامل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیپر 8 یعنی پیپر 8 جو ہے اس میں کو بھی 3 پیپرز میں تقسیم کیا گیا ہے، پیپر A، B اور C، جن میں سے ہمیں کسی ایک پیپر کو لینا ہوتا ہے۔ پیپر 8 کا پیپر A ہے، وہ ہے ایسے رائٹنگ یعنی مضمون نگاری، اس کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے۔ پیپر B جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے تصوف کو، اور پیپر C 8C جو ہے وہ ہے ڈیزرٹیشن کا۔ یہ پیپر جو ہے وہ ریگولر طلباء کے لیے ہی ہوتا ہے، جس میں کسی ایک ادبی موضوع پر تحقیقی مقالہ صدر شعبہ سے منظور شدہ، یعنی جو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ آپ کو کس موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھنا ہے۔ یہ اچھا پیپر ہے، حالانکہ یہ پیپر ہمارے کالج میں نہیں چلتا ہے، اس کے لیے الگ سے لائبریری اور بہت سی چیزیں درکار ہوتی ہیں، اس لیے یہاں اس پیپر کو چالو نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہمیں صرف اوپر کے جو 2 8A اور 8B ہے انہی میں سے پیپر چننا ہوتا ہے۔ تو طلباء کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ مضمون نگاری کا پیپر چنیں یا تصوف کا، اپنی پسند سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بار بتا دوں، ریگولر کلاس کے لیے کم سے کم اگر کسی پرچے کو بچوں کو لینا ہے تو کم سے کم اس میں 5 بچوں کا شامل ہونا لازمی ہے۔ اگر 5 سے کم بچے کسی پیپر کو لیتے ہیں تو کالج اس پیپر کو کالج میں چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے پیپر ہیں۔ پیپر 8MA ہے ایسے رائٹنگ یعنی مضمون نگاری۔ اب اس میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، کیا کیا ہیں۔ اس پرچے کا جو اوپر کے پرچے کے پیٹرنز تھے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم کیا ہے۔ مضمون نگاری کا جو نصب ہے مندرجہ ذیل موضوعات پر مشتمل ہے۔ طلباء کو کوئی سے 2 موضوعات پر مضمون لکھنا ہوگا۔ ہر سوال کا جواب کم از کم 1000 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ یعنی اس پیپر میں کوئی چھوٹے بڑے یونٹس میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں، صرف سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان میں سے 2 سوالات 1000 الفاظ میں ان کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اور کن ٹاپکس پر مضمون آتا ہے یہ نیچے بتایا گیا ہے۔ پہلا ہے اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات، اردو ادب میں مختلف تحریکات اور رجحانات، اصناف نثر و نظم یعنی کوئی سی بھی نظم کی اور نثر کی اصناف پر 1000 الفاظ میں مضمون لکھوایا جا سکتا ہے۔ اردو کے اہم شعراء و ادباء یعنی کوئی بھی اردو کا ادیب یا کوئی بھی شاعر جس پر 1000 الفاظ میں آپ سے کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے۔ اردو کے نمائندہ دبستان ہوئے ہیں، دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، دبستان رامپور، ان میں سے کسی ایک پر آپ سے تفصیلی سوال کیا جا سکتا ہے۔ اردو کے فروغ میں صوفیاء اکرام کی خدمات، بڑے بڑے صوفی اور اولیاء اردو ادب میں ہوئے ہیں۔ امیر خسرو سے لے کر کے آج تک کے دور میں بہت سے صوفی اردو میں ہوئے ہیں، در تک کسی پر بھی ایک سوال کیا جا سکتا ہے۔ 7واں ہے اردو صحافت نگاری۔ صحافت کہتے ہیں جرنلزم کو، پترکاریتا کو۔ تو اردو کے جتنے بھی بڑے صحافی ہوئے ہیں سر سید سے لے کر کے اور بعد کے دور تک میں، ان پر کسی ایک پر تفصیلی سوال کیا جا سکتا ہے۔
8واں ٹاپک جو ہے اردو کا مستقبل، یعنی اردو کا فیوچر کیا ہے، آج کے دور میں اردو کا فیوچر کیا ہے، اس پر سوال کیے جا سکتے ہیں۔ 9واں ہے راجستھان میں اردو شعر و ادب۔ راجستھان میں اردو شعر و ادب پر بھی ایک سوال آتا ہے، چاہیں تو طلباء اس پر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ 10واں ہے مختلف سماجی تہذیبی اور عصری موضوعات، یعنی ہمارے سماج کے جو کیا موضوع ہیں آج کے دور میں، کیا کیا کمیاں ہیں، خوبیاں ہیں، کیا ضرورت ہیں، ان سب پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 10 ٹاپکس دیے گئے ہیں، ان 10 ٹاپکس میں سے 5، 7، 8 جیسا اوپر بتایا گیا ہے، کئی سوال کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے صرف طلباء کو کوئی 2 موضوعات پر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو مضمون نگاری کا پیپر ہے، چاہیں تو طلباء اس کو لے سکتے ہیں، اگر اسے نہیں لینا چاہتے تو طلباء پیپر 8B یعنی تصوف کے پیپر کو بھی لے سکتے ہیں۔ تصوف کا پیپر کا پیٹرن جو اوپر پیپر ہیں انہی کی طرح ہوتا ہے، تو جیسی پسند ہے ویسے بچے لے سکتے ہیں۔ تصوف کے پیپر میں جو شامل کیا گیا ہے وہ 5 یونٹس میں اس کی اسکیم ہے۔ اس کی 5 یونٹ میں سے پہلی یونٹ میں جو موضوع شامل کیے گئے ہیں وہ ہے پہلا تصوف کی تعریف، یعنی تصوف کیا ہے۔ دوسرا تصوف کی تاریخ اور اس کا خصوصی عہد، یعنی کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے، اس کا کیا دور رہا ہے، وہ پورا آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ دوسری یونٹ جو ہے اس میں پہلا موضوع شامل کیا گیا ہے وہ ہے ہندوستان میں تصوف کا ارتقاء۔ تصوف یہ نہیں کہ ہندوستان میں ہی ہو، تصوف ایران میں بھی رہا ہے، تصوف عرب میں بھی رہا ہے، تو ہندوستان میں تصوف کا کیا ارتقاء رہا ہے، یعنی کیا شروعات رہی ہے۔ دوسرا ہے تصوف کا ہندوستانی سماج پر اثر، اب ہمارے جو سماج ہے، ہندوستان کا جو سماج تھا اس پر ہر دور میں تصوف کا کیا اثر رہا ہے، یہ پہلی یونٹ میں شامل کیا گیا ہے، دوسری یونٹ میں۔ تیسری یونٹ جو اس پرچے کی ہے اس میں ہے پہلا موضوع وحدت الوجود وحدت الشہود، ان کو موضوع کو شامل کیا گیا ہے۔ یونٹ 3 کا دوسرا موضوع ہے تصوف کا ہندوستانی تصور اور بھکتی تحریک، یعنی جو بھکتی تحریک ہے وہ بھی تصوف کے اندر ہی شامل کی جاتی ہے۔ اس پرچے کی یونٹ 4 میں تصوف میں شریعت اور طریقت کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسرا موضوع خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، بابا شیخ فرید، یعنی یہ بڑے تصوف نگار صوفی ہوئے ہیں ہمارے ادب میں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ 5واں یونٹ میں جن موضوعات کو شامل کیا گیا ہے ان میں سے پہلا ہے اردو نثر میں تصوف، خواجہ مخدوم، بندہ نواز گیسو دراز، برہان الدین جانم۔ دوسرا موضوع ہے اردو شاعری میں تصوف، ولی دقنی، سراج اورنگ آبادی، میر تقی میر، مرزا مظہر جان جانا، خواجہ میر درد، اصغر گونڈوی وغیرہ۔ تو یہ سب نثر اور نظم کے جو ادیب اور شعراء ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس پرچے کو حل کرنے کے لیے جو کتابیں مددگار طلباء کے لیے ہو سکتی ہیں ان میں سے انسائکلوپیڈیا آف اسلام مرتبہ دوسری تاریخ مشائخ، حیثیت مصنف کے اے نظامی، این انٹرڈکشن ٹو اسلام، مسٹر اے جی اینڈریز، اسلام کا اثر ہندوستان تمدن پر، مصنف ڈاکٹر تارا چند، فوائد الرواد ایران، کشف الحجوب ایران، کتاب الطمع، آئینہ معرفت، مصنف اعجاز حسین، تصوف اور اسلام، مصنف مولانا عبد الماجد دریابادی، مباحث و مسائل، مصنف ضیاء احمد بدایونی، تصوف اور اردو شاعری، مصنف صادق حیدر دانش، اے ہسٹری آف تصوف ان انڈیا، از اطہر رضوی، حصہ اول اور دوم، مسائل تصوف، از معراج اکبر آبادی، صوفیزم، اٹس سینٹس اینڈ شرائن، اکبر ایری،
اصغر گونڈوی از اسلام سندھوی، شعریت اور طریقت از مولانا اشرف علی تھانوی، تصوف کی تعریف اور تاریخ از شکیل احمد صدیقی۔ یہ پرچہ 8 کے جو تقسیم ہیں اس کے پیپر 8B کے لیے مددگار کتابوں کی فہرست تھی۔ تو اس طریقے سے ہم 8A اور 8B میں سے کسی ایک پیپر کو ہمیں پرچہ 8 کے لیے لینا ہوتا ہے۔ اب آخری پرچہ ایم فائنل اردو کے لیے ہے، وہ ہے پیپر 9، جس میں اردو ادب آزادی کے بعد، یعنی ادب کی تاریخ کو شامل کیا گیا ہے، اردو ادب آزادی کے بعد۔ اس کے ابھی پیٹرن وہی جو اوپر کے پیپر 6 اور پیپر 7 کا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں چھوٹے سوالات، دوسرے حصے میں 10 سوالات آتے ہیں، ان میں سے 5، اور تیسرے حصے میں 4 سوالات میں سے 2 مجموعی سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی یونٹ میں جن موضوعات کو شامل کیا گیا ہے ان میں سے پہلا ہے ترقی پسند تحریک کا ارتقائی سفر، جوش، مزاج، جذبی، فیض، سردار جعفری اور مجروح سلطان پوری کے حوالے سے۔ یونٹ 2 میں جن موضوعات کو لیا گیا ہے ان میں سے پہلا ہے اردو ناول اور افسانے کا ارتقائی سفر، دوسرا ہے ذیل کے ناول اور افسانہ نگاروں کا فنی اور تنقیدی مطالعہ، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی۔ تیسری یونٹ میں جن موضوعات کو شامل کیا گیا ہے ان میں ہے جدیدیت کا مفہوم، اردو شعر و ادب میں جدیدیت اور جدیدیت کا فرق، جدیدیت کیا ہے، جدید اور جدیدیت کا فرق کیا ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اردو شعر و ادب میں جدیدیت کے رجحانات، یعنی اردو نثر و نظم میں جدیدیت کے کیا رجحانات رہے ہیں۔ تیسرا موضوع ہے میراجی، نون میم راشد اور قرۃ الحیدر کے حوالے سے ہی ہم کو اس یونٹ کو دیکھنا ہے۔ چوتھی یونٹ اس پیپر کی ہے عہد حاضر کے اہم نقاد، یعنی دور حاضر کے کون کون اردو ادب کے نقاد ہیں، ان میں سے محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، قمر رئیس وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ پرچہ 9 کی یونٹ 5 میں جن موضوعات کو لیا گیا ہے ان میں سے ہے پہلی یونٹ راجستھان میں اردو شعر و ادب کا ارتقائی سفر، دوسرا ٹاپک ہے راجستھان کے نمائندہ ادباء و شعراء، احترام الدین شاگل، مرزا عظیم بیگ چغتائی، مفتی کوٹوی، بسمل شاہی، مخمور سعیدی، رائے صاحبی وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اس پرچے میں بھی دیگر پرچوں کی طرح معاون کتب شامل ہے، جن میں سے پہلی ہے ترقی پسند ادب از سردار جعفری، ترقی پسند شاعری کا مطالعہ از خلیل الرحمن اعظمی، 20ویں صدی میں اردو ناول از یوسف سرمد، اردو ادب کی ایک صدی از سید عبداللہ، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ از احتشام حسین، نیا اردو افسانہ از کمار پاشی، تذکرہ شعرائے جے پور از مولانا احترام الدین شاگل عثمانی۔ 8واں ہے راجستھان میں اردو کے 100 سال، اردو سمپوزیم جودھ پور، 1964 از وحید اللہ خان۔ 9 ہے راجستھان میں اردو ادب کے لیے غیر مسلم حضرات کے خدمات از ڈاکٹر ابوالفیض عثمانی۔ 10واں ہے راجستھان میں اردو زبان و ادب 1857 تک از ڈاکٹر ابوالفیض عثمانی صاحب۔ تو اس طرح سے اس پرچہ 9 میں یہ جتنی بھی معاون کتب ہیں یہ طلباء کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہماری ایم اے فائنل اردو کی پوری اسکیم تھی جو کوٹا یونیورسٹی کوٹا میں اردو کے لیے لاگو کی گئی ہے۔ اب ہم اگلے ویڈیوز میں ان پیپرز میں سے کسی بھی ایک پیپر کو لے کر اپنا تدریسی عمل شروع کریں گے۔ امید کرتے ہیں طلباء بدستور اس چینل سے جڑے رہیں گے اور فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔